اسلامی یوٹیوب چینل MAKNMJA کے ڈیئر ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد کی خوبصورت قرأت میں جمعۃ المبارک کا خطبہ پیش ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأكثرهم حياء عثمان وأفضاهم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ربنا أغثنا اللهم ربنا أغثنا أغثنا يا غياث المستغيثين
اللهم أنزلنا علينا ماء مباركا اللهم أنزلنا علينا مطرا مباركا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل آمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم ربنا اجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. ربنا لا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، عربی کے خطبہ جمعہ مسنونہ کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. اس کے زیادہ تر الفاظ تقریباً ہر مسجد میں پڑھے جاتے ہیں، اور ہم اس کو اردو میں اس لیے بھی پیش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم سب کو پتہ چلے کہ عربی میں کیا کہا جاتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا کہا ہے. تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش مانگتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے دلوں کی برائیوں سے اور اپنے گناہوں سے، یعنی گناہ کے کاموں سے. جس کو اللہ نے ہدایت دے دی تو وہ گمراہ کبھی نہیں ہوگا، اور جس کو اس نے گمراہ کر دیا تو وہ ہدایت نہیں پا سکے گا. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جو کہ ایک ہے، واحد ہے، اور اس کا کوئی ثانی نہیں، شریک نہیں. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اور پھر اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ، تاکہ یہ سارے ادیان مذہبوں پر غالب آ جائے. اور کافی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے. ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں اور ہم سب کو اسی کے سامنے پیش ہونا ہے. اس کے بعد یقیناً بہترین بات کتاب اللہ کی ہے، یعنی بہترین کتاب یا بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت احادیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بدترین عمل دین میں نئے اضافہ کرنا ہے، اور تمام نئی باتیں بدعتیں ہیں، اور سب بدعتیں گمراہی ہیں، اور سب گمراہی آگ میں ڈالی جائیں گی. اس کے بعد پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا بندہ سوال کرے میرے متعلق تو بتا دیجئے کہ میں اس کے قریب ہوں اور اس کے پکارنے یا دعا کرنے کا جواب دیتا ہوں. بس
اس کو چاہیے کہ مجھے پکارا کرے اور مجھ ہی پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اور کہا تمہارے رب نے کہ تم مجھ سے دعا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اور کہا تمہارے رب نے کہ تم مجھ سے ہی دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں ان کو عن قریب جہنم میں داخل کروں گا ذلیل کر کے۔ یہاں پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں مجھ پر اور آپ سب پر نازل ہوں، جیسے کہ قرآن عظیم میں کہا گیا ہے، اور ہمیں اور آپ سب کو ان آیات اور ذکر حکمت والے سے بہت فائدہ پہنچے۔ اللہ کرے آمین۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ بہت جود و کرم والا ہے، بادشاہ ہے اور محبت اور رحم سے پالنے والا ہے۔ یہاں پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے خطبہ مسنونہ کا، اور امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اس طرح سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے چن لیا ہے اپنے رسول، اپنے بندے کو رسول، اور درود اور سلام کے ساتھ اس کی یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے مومنو آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجیں۔ پھر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور سلام ہے تمام انبیاء علیہم السلام پر اور مقرب فرشتوں پر اور نیکوکار عبادت گزاروں پر، نہ رحم اور کرم عطا فرما۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خلفائے راشدین کے لیے کہ میری امت میں سب سے رحم کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ کے امر سے کی شدت رکھنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حیا والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انصاف کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر ہے۔ ان کے اوپر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے۔ یہاں سے دعائیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے اور شرک اور مشرکین کو گمراہ کر دے۔ اور خطبے کے آخر میں دعائیں جیسے کہ چل رہی ہیں، سب سے پہلے مریضوں کی شفا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور مومن اور عزیز جو فوت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما اور ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ کی رحمت ہو آپ سب نمازیوں پر۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم جو کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے احسان کا اور دینے کا، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو آپ لوگ کرتے ہو۔ یہاں سے جماعت کی اقامت کا اعلان ہو جاتا ہے۔